اسی طرح دل کی بیماریوں میں حسد یہ حسد بھی کن لوگوں میں آتا ہے؟ یہ بھی بیماری عام دین سے دور لوگوں میں بھی ہوتی ہے اور دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ موجود ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر 2 خطیب یا 2-3 قاری صاحب، 2-3 عالم، خطیب، معلم، ان میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو مجھ سے پہلے جس کی تقریر ہے نا، تو یہ اس میں زیادہ سبحان اللہ نہ ہو، زیادہ کامیاب نہ ہی ہو، میں جب تقریر کروں تو پورے مجمع میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو، یا اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو وہ شرح صدر فرما کہ جو تیری مخلوق کو فائدہ ہو اور تیرے دین کی دعوت اور اشاعت میں برکت ہو۔ ایک خطیب اگر آپ سے پہلے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں اور آگے انشاءاللہ بن جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اگر ایک خطیب کے ذہن میں، ایک عالم کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں بھی پڑھاتا ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں، میں بھی تقریر کرتا ہوں، اور اس میں نعرے زیادہ لگیں، زیادہ سبحان اللہ ہو، اور جو دوسروں کی تلاوت اور درس ہے وہ ناکام ہو جائے، تاکہ سب کہیں کہ آج سب سے بڑا نمبر لینے والا مشہور خطیب وہ میں ہوں۔ ہمارے 2 دوست ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے کانفرنس میں، تو میز پر بیٹھے وہ ایک نے بڑے اچھے اشعار لکھے تھے پنجابی کے نا، کہ بھئی جس کو جو اشعار سن کر عوام نعرے مارتی ہے اور جوش میں کھڑی ہو جاتی ہے اور بڑا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے نے دیکھا کہ یہ اشعار تو بہت اچھے ہیں، تو جب اس کا نام بولا تو اس نے وہ کاغذ لے کر وہ کھڑا ہو کر اس نے تقریر شروع کر۔ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے، نہ ہی سب لوگوں کے سامنے جھگڑا کر سکتے تھے کہ بھئی آپ نے میری تقریر چھین لی اور آپ نے یہ اشعار آپ نے پڑھ دیے تو میرا کیا بنے۔ وہ بعد میں میرے پاس ان کا جھگڑا ہوا، کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، میرے اشعار پڑھ کر انہوں نے نعرے لگوا لیے، اور میں بعد میں وہی تیاری میں نے کی ہوئی تھی اور کوئی آدمی بولا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ شکر کریں کہ اللہ نے ان کے ذریعے ایک اچھے انداز میں وہ اشعار اور وہ بات پہنچا دی۔ مقصد اگر اللہ کی رضا تھی، اللہ کا دین پہنچانا تھا، لوگوں کو رہنمائی اور توحید اور سنت سنانی تھی، تو وہ آپ سے بہتر انداز میں اس نے سنا دی۔ آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ کہتے نہیں جی مجھے پھر دوبارہ کون بلائے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، یہ طلبہ کے اندر، علماء کے اندر اور ہم دینداروں میں یہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہم شاید سمجھتے نہیں۔ اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اول نہ آئے اور اس کا حافظہ وہ کمزور ہو جائے اور یہ جب امتحان کے پرچے میں بیٹھے تو یہ بھول جائے اور میں پہلا نمبر لے لوں، اس کو حسد کہتے ہیں یا حسد کسی اور بلا کا نام ہے؟ کیوں بھائی اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ بیماری کہاں ہے؟ دل میں ہے اور ہمارے اندر بھی ہے، یہ بھی آپ کا ہے نا۔ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کا بھی سینہ کھول دے اور مجھے بھی اے اللہ توفیق دے دے، میرا بھی سینہ کھول دے کہ اس کو بھی اللہ سے اعلیٰ نمبر دے دے اور مجھے بھی اللہ سے اعلیٰ نمبر دے دے۔ یہ دعا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ وہ ہوگا غبطہ جسے کہتے ہیں نا، کہ ممدوح، حسد ممدوح جو علماء نے تقسیم کیے، لا حسد الا فی اثنتین۔ خیر،
میں صرف اس لیے مثالیں دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اچھی طرح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بیماریاں دوسرے میں ہیں، میرے اندر کوئی بیماری نہیں، میں بالکل پاک اور صاف. اگر دو عالم ہیں اور ایک کو ٹائم ملا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اس موضوع پر مجھ سے اچھی گفتگو کر سکتا ہے اور بیان میں، خطاب میں، استدلال میں اللہ نے ان کو قوت زیادہ عطا کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا 10 منٹ جو اس کو ملنے ہیں یا 20 منٹ ملنے ہیں وہ معذرت کر کے کہے جی میرے بھی یہ 15 منٹ اسی کو دے دو. اس لیے کہ خطاب سے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی اور لوگوں تک اچھے طریقے سے توحید اور سنت کی آواز کو پہنچانا، دین کو اونچا کرنا، اللہ کو راضی کرنا، نہ کہ اپنا نام آگے آنا. تو خیر حسد بھی بہت بڑی بیماری ہے.